السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں رمضان المبارک کی کچھ اہم باتیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت۔ نمبر 1، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ نمبر 3، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی مقدس کتابیں نازل ہوئی ہیں سب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ نمبر 5، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے میں پہلے عشرے یعنی کہ پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کی طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے سر کی طلب کرنے والے باز آ جا۔ نمبر 7، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نمبر 8، سرکس شیطان اور جنات قید کر لیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے رمضان کا مہینے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں سب و روز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر سب و روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، رمضان المبارک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے مہینوں میں 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب
ثواب کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے بوال کو بھی اس قدر بڑھایا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کی برکت مومن کے رزق میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی کھلی آنکھوں سے تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک غریب مفلس شخص کو رمضان المبارک میں عمدہ بیزبا خانے نصیب ہوتے ہیں جس کی کبھی کبھار اسے سال بھر شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ سب یقیناً اسی مہینے کی برکت ہے جو اللہ ہر ایمان والے کو نصیب فرماتا ہے۔ نمبر 13، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسے ماہ رمضان المبارک میں بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 14، جو ماہ رمضان المبارک میں انتقال کرے گا، یعنی کہ جس کا انتقال ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اسے قبر کا عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتوں اور مغفرتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان بھائی تک، ہر مسلمان بہن تک یہ ویڈیو شیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ رمضان کی فضیلت کو ہم نے بیان کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پورے میں شیئر کریں۔ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔